قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. محترم مشارکین اور مشارکات، جناب صفا کی جانب سے موقع اور وقت کی مناسبت سے یہ 3 روزہ دورہ منعقد کیا گیا ہے، جو عشرہ ذی الحجہ اور عید الاضحیٰ سے متعلق ہے۔ اس دورے میں انشاءاللہ تعالی عشرہ ذی الحجہ کے احکام، فضائل اور اس میں کرنے کے کام، قربانی کے احکام و مسائل، قربانی کرنے والوں کے لیے، جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے، انشاءاللہ تعالی یہ دورہ جو 3 دن کا ہوگا، ان سارے پوائنٹس کو 3 دروس پر تقسیم کیا جائے گا۔ اور آج چونکہ پہلا دن ہے، اور آج کے اس پہلے دن میں انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل و اعمال سے متعلق۔ آج یہ بالکل آخری دن ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی امید ہے اس بات کی کہ اپنے ملک ہندوستان میں چاند نظر آئے گا، امید ہے اس بات کی، اور اس کے بعد یہ عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہو جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی، ماہ ذی الحجہ کی 10 دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور شریعت اسلامیہ کی روح سے کیا اہمیت ہے، اور اس میں ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کو جب اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ فرمان ربانی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوم خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی اللہ نے جب تخلیق کی ہے، اسی دن سے اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے، محترم اور احترام والے مہینے۔ چنانچہ ان مہینوں میں کیا کرنا چاہیے ہمیں اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے خود آیت کریمہ میں کہا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ تو ان 4 مہینوں میں، جن میں سے ایک مہینہ ماہ ذی الحجہ بھی ہے، ان 4 حرمت والے محترم مہینوں میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، خود تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، مطلب مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایک جسم اور ایک جان کی مانند ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایک مل جل کر ایک ہے، ایک نفس کی طرح، ایک جان کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان مہینوں میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، مطلب یہ کہ خود اپنے اوپر ظلم مت کرو، مطلب یہ کہ ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، کا نشانہ نہ بناؤ۔ زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں تشریف لانے، جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، وہ بھی ان حرمت والے مہینوں کے احترام کو تسلیم کرتے تھے، وہ بھی ان حرمت والے مہینوں کو اہم سمجھتے تھے اور اس کی اہمیت کو مانتے اور جانتے تھے۔
اسی لیے جب ان کی جنگیں ہوا کرتی تھیں، اتنی بڑی بڑی اور اتنی طویل جنگیں کہ لمبی لمبی مدت تک وہ جنگیں چلتی رہا کرتی تھیں، وہ جنگیں جاری اور ساری رہا کرتی تھیں، لیکن جب یہ حرمت والے مہینے آتے، ان حرمت والے مہینوں میں وہ داخل ہوتے تو اپنی جنگوں کو روک دیا کرتے تھے، اپنی جنگوں کو وقتی طور پر موقوف کر دیا کرتے تھے۔ البتہ ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے، بعض لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنی جنگوں کو فی الفور موقوف تو نہیں کرتے تھے، روکتے تو نہیں تھے، لیکن وہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کا ایک ڈھونگ کرتے تھے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یعنی جیسے ماہ ذی الحج ہے، تو ماہ ذی الحج کی جو حرمت ہے اس کو کسی اور مہینے میں ٹرانسفر کر کے اپنی جنگ کو ماہ اس حرمت کو ٹرانسفر کیا ہے اس میں وہ اس سے رک جاتے تھے۔ یہ ایک اسے نسی کہا گیا ہے، اور یہ غلط عمل ہے جو کہ کفار کیا کرتے تھے، ہمارے اور آپ کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک دوسرے پر ظلم مت کرو ان 4 مہینوں میں۔ کیا مطلب؟ باقی دنوں میں ہم نعوذ باللہ ایک دوسرے پر ظلم کر سکتے ہیں؟ باقی دنوں میں ہم ایک دوسرے کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان مہینوں میں جب روکا گیا ہے تو دراصل ایک خصوصیت کے ساتھ، عام دنوں میں تو رکنا ہی رکنا ہے، عام دنوں میں تو باز رہنا ہی رہنا ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینے جب آ جائیں تو بطور خاص اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے، ایک دوسرے کے حقوق کو تلف کرنے سے، ایک دوسرے کے خلاف ان کے حقوق کو مارنے اور کھانے سے ہم احتیاط برتیں اور احتراز کریں اور بچیں۔ یہ تو رہی عمومی طور پر ان احتیاط کا معاملہ۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ ذی الحج بھی ہے، جسے ذی الحجہ بھی کہتے ہیں۔ اس مہینے کے ابتدائی 10 دن تو اللہ بہت زیادہ اہمیت والے، بے انتہا اہمیت والے، اس کی حرمت کے تو کیا کہنے۔ اسلاف نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے کو، رمضان کے آخری 10 دن کی طاق راتوں کو کتنی زیادہ فضیلت عطا کی ہے۔ ان طاق راتوں میں سے ایک وہ رات جسے ہم قدر والی رات کہتے ہیں، اس کے بارے میں تو کہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ۔ بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے آخری عشرے کی، لیکن اسلاف نے کہا کہ جس طریقے سے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں وہ رات جسے قدر والی رات کہتے ہیں، راتوں کے اعتبار سے پورے سال میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بابرکت، سب سے زیادہ باسعادت، سب سے زیادہ اہم رات وہی رات ہے جسے قدر والی رات کہتے ہیں۔ سے عبادت کا معاملہ ہو، نیکیوں کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا معاملہ ہو، سب سے زیادہ اہمیت جن دنوں کو حاصل ہے وہ یہی ابتدائی 10 دن ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم بھی کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ والشفع والوتر، الشفع کا مطلب ہوتا ہے جوڑ والے، اور والوتر کا مطلب ہوتا ہے طاق، بے جوڑ۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ مفسرین نے اس بارے میں کہا کہ 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ رات مراد نہیں ہے، وہاں کہا رات ضرور ہے لیکن اس سے مراد 10 دن ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر کہا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ایام العشر۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ایام معلومات،
ایام معلومات، اس سے مراد وہی ماہ ذی الحج کے 10 دن ہیں جن کا یہاں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، بے انتہا فضیلت والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، خود بذات خود اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کا قسم کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اس کی فضیلت اور بلند مرتبت کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے کھائی تو اللہ قسم کا اور اس سے خود یہ بات تو اس سے خود یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دراصل اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کے بلند مرتبت کو، اس کے مقام کو، اس کی حیثیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی سعادت اور اس کی برکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب اس قدر اہم ایام ہیں تو ہمارے لیے تو بہت اہم ہے، ہمارے لیے تو اس کا مقام اور مرتبہ ہی بہت اونچا اور بہت بلند ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ان دنوں میں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، افضل ایام الدنیا، کتنے زیادہ مبالغے کے ساتھ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ افضل ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں، دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل ترین ایام، سب سے افضل ترین دن ایام العشر، یہی ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک سمجھدار شخص اس بات پر غور کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ رمضان کے آخری عشرے کی تاقراتوں کی فضیلت بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دنیا کے سب سے افضل ترین دن ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کو بیان کیا ہے، تو جب کوئی شخص اس پر غور اور فکر کرے گا تو اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ ماہ ذی الحج کے 10 دنوں کے علاوہ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ ماہ ذی الحج میں اور اس کے 10 تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، ہو بہو ان کی عبارت میں پڑھ کر سناتا ہوں کہ جب فاضل اور سمجھدار شخص اس بات پر غور اور خوض کرے گا تو اسے شافی اور کافی پائے گا کس بات کو کہ واقعی رمضان کی ان جو طاق رات راتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل وہ ہیں، دنوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، کیونکہ ذو الحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ 10 دنوں کے علاوہ ایام کے اعمال اللہ تعالیٰ کو 10 ذو الحج کے اعمال سے زیادہ محبوب نہیں ہیں، اور ان ایام میں یوم عرفہ، یوم نحر، یوم ترویہ، یہ سب ہیں جو خاص فضیلت کے حامل ہیں، اور رمضان کے آخری 10 راتیں شب بیداری کی راتیں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، اور ان راتوں میں شب قدر بھی ہے۔ چنانچہ جو شخص اس تفصیل کے بغیر جواب دے گا اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ صحیح دلیل پیش کر سکے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں تو اہم ہیں، پھر یہ دن کیوں اہم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دنوں میں یوم النحر، یوم الترویہ اور یوم عرفہ، یہ سارے ایام بھی شامل ہیں جو کہ اپنے اعتبار سے اپنے طور پر بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت کے حامل ہیں۔ ان 10 دنوں کے اعمال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا کہ ان ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کے عمل سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دوسرے ایام کی اتنی اہمیت اور فضیلت نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں جو اعمال کیے جائیں، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے زیادہ اہم نہیں ہے؟ آپ نے کہا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے زیادہ اہم اور اس سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے. ایک اور روایت بھی ہے مزید وضاحت کے ساتھ. چنانچہ عبداللہ بن عمرو بن عاص راوی حدیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما من ایام احب الى اللہ العمل فیہن من هذه الايام قیل ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى تہراق مہجت دمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سال بھر کے تمام دنوں میں کیے جانے والا کوئی نیک عمل بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے زیادہ پسند نہیں ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک مجاہد اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلا لیکن پھر وہ شہادت حاصل کر لیا، اپنے مال کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ نکلا، پھر لوٹا نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، تو اس کا مقام اور مرتبہ تو یقیناً بہت بلند اور بہت بڑا ہے. لیکن عام مجاہد کا جو جہاد والا عمل ہے اس کی اہمیت اور فضیلت بھی ماہ ذی الحج میں کیے گئے اعمال سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے اور کتنی بڑی اہمیت والی بات ہے، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. اسی ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں عرفہ کا دن بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما من یوم اکثر من ان يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو آگ سے آزاد نہیں کرتا. یعنی عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین یہ اتنی بڑی رحمت اور اتنی بڑی کرم فرمائی کا مظاہرہ کرتا ہے، کرم فرمائی کا اظہار کرتا ہے کہ سال کے 365 دنوں سے زیادہ، سب سے زیادہ عرفہ کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. اللہ رب العالمین بندوں سے قریب ہوتا ہے، پھر اور قریب ہوتا ہے، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے اللہ کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. اللہ کے وہ بندے جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے، اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں داخل کر دیا ہوا ہے، اللہ کے وہ بندے جو جہنم کے مستحق بن چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرم فرمائی سے، اپنی رحمت کی وسعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ماہ ذی الحج کے 10 دنوں میں سے ایک دن عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. انہی دنوں میں ایک دن یوم نحر بھی ہے.
قربانی والا دن، 10واں دن، جس کے بارے میں عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑھ کر عظمت والا، سب سے عظیم دن، سب سے بڑا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے، یوم النحر ہے، اور اس کے بعد یوم القر ہے۔ یوم القر کیا ہے؟ ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے، یوم القر کے سلسلے میں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے عبداللہ بن قطر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہی ایک اور روایت بھی نقل کی ہے کہ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، قال ابو بکر یوم القر یعنی یوم الثانی من یوم النحر، یعنی 11واں دن، عید الاضحیٰ کا دوسرا دن اور اس مہینے کا 11واں دن۔ تو سب سے عظیم دن اور سب سے بڑا دن اگر دیکھا جائے تو وہ 10واں دن ہے، جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتا ہے، شکرانے کے طور پر، عبادت کے طور پر، خوشی کے اظہار کے طور پر نماز ادا کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نئے نئے طریقے انجام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات اور اس کی بڑائی کے اظہار سے اپنے گھروں، اپنے کوچوں، اپنی گلیوں، اپنی مسجدوں اور اپنی عیدگاہوں کو معطر کرتا ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے، پھر بندہ نماز سے فارغ ہو کر لوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرتا ہے، جانوروں کی قربانی پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بات کا مظاہرہ کرتا ہے کہ پروردگار یہ تو جانور ہیں، پروردگار یہ تو جانوروں کا خون ہے، ضرورت پڑی تیرے دین کے لیے، ضرورت پڑی تیری ذات کے لیے، ضرورت پڑی تیری شریعت کے لیے، ضرورت پڑی تیرے کلام کے لیے، نبی کی حدیث کے لیے، تو یہ تو جانور ہے پروردگار جن کا خون میں بہا رہا ہوں، ضرورت پڑی تو میں اپنا خون بھی بہانے کے لیے تیار ہوں، ضرورت پڑی تو یہ تو جانور ہیں، میں اپنی قربانی بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لیے عید الاضحیٰ کا دن جو کہ اس مہینے کا 10واں دن ہے اور اس عشرے کا ایک اہم دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اس دن کو اعظم الایام عند اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پیش کیا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ جو 10 دن ہیں تمام قسم کی نیکیوں کے لیے، تمام قسم کے نیک اعمال کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے مختلف انداز میں اور عبادت کی مختلف شکلوں میں یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں ہم ان کو غنیمت جان کر خصوصی طور پر انجام دینا چاہیے۔ چنانچہ سنن دارمی کی ایک روایت ہے، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کان سعید بن جبیر اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ۔ سنن دارمی کی روایت ہے، اسلاف میں سے ایک بڑی شخصیت صحابی رسول سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ جب ذوالحج میں اعمال صالحہ میں اس قدر لگے رہتے تھے، جب یہ عشرہ آتا تو اس قدر مصروف ہو جایا کرتے تھے کہ ان پر قادر ہونا دشوار ہو جاتا تھا، بہت زیادہ محنت کرتے تھے، اور اس قدر محنت کہ اگر ان کو اپنی کسی کام کے لیے، اپنے کسی دوسری ذمہ داری کے لیے، اپنی کسی مصروفیت کے لیے وہاں سے بلایا جائے تو بہت مشکل ہو جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو اعمال انجام دے رہے ان کو چھوڑ کر وہ وہاں سے ہٹ کر یعنی الگ آئیں۔ تو یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں یہ ایک روایت ہے، اور اسی طریقے سے تو نیک اعمال میں بہت زیادہ محنت کے سلسلے میں یہ بات ہے، ہر نیک عمل، روزہ، نفل نمازیں، صدقات، خیرات، ہر نیک عمل، باہم ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا، مسکرا کر ملنا، ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو قربانی دینا، اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ ساری ہی نیکیاں اور نیکیوں کی جتنی شکلیں ہیں سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ تو جب نیکیوں کو انجام دینا ہے تو گناہوں سے بھی بچنا ہے،
چنانچہ آیت کریمہ جو میں نے شروع میں پیش کی تھی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اس آیت کریمہ میں آخر میں اللہ تعالی نے جو بات کہی ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ہی گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدغن لگائی ہے اور پابندی لگائی ہے، کہ جس طریقے سے ان دنوں میں نیکیوں کی فضیلت اور نیکیوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان دنوں میں گناہ کرنے والا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس کے گناہ کی قباحت، شناعت اور برائی بھی بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیں تمام ہی نیکیاں انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے تکبیرات کا اہتمام بھی اس عشرے کا ایک بہت بڑا عمل ہے، جیسا کہ میں نے بھی بتایا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے کوئی دن نہیں ہے، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان سے زیادہ دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کو بڑھایا، اور اس کے بعد کہا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ پھر ان 10 دنوں میں تم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحلیل کیا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو، اور تکبیر کیا کرو یعنی اللہ اکبر کا ورد کیا کرو، یعنی تحمید کیا کرو یعنی الحمدللہ کا ورد کیا کرو۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بطور خاص بغیر کسی ضرورت کے بازاروں کو جاتے اور وہاں جا کر بازاروں میں ایک فضا کریٹ کیا کرتے تھے، ایک ماحول بنایا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ کان ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یخرجان الى السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، بازار جایا کرتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دونوں بازار جایا کرتے تھے ان 10 دنوں میں، اور بازار میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند کرتے تھے، تو لوگ بھی دیکھا دیکھی سنا سنی ان کی آواز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند کرتے تھے۔ بازار اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی سب سے بدترین اور سب سے بری جگہ ہے بازار، اور مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ جگہ ہیں۔ اسی لیے بندہ بازار جاتا ہے تو کس لیے جاتا ہے؟ اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے، سامانوں کی خریداری کے لیے جاتا ہے، یا تو بازار کی کیفیت اور چیزوں کی قیمتیں معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے۔ لیکن یہ صحابہ بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی کام کے، بغیر کسی مسئلے کے بازاروں کا رخ کرتے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ بازار جو کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جگہ ہے، اس جگہ پر بھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے ساتھ ہم ایک فضا بنائیں گے، ماحول پیدا کریں گے، اس بری جگہ بھی، اس بدترین مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے پیغام کو عام کریں گے، اور لوگوں میں اللہ سے محبت کے پیغام کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کا کام کریں گے۔ چنانچہ یہ صحابہ کرام بازار بلا کسی ضرورت اس مقصد کی تکمیل کے لیے بازار کا رخ کیا کرتے تھے۔ لہذا ہم بھی اگر ہمارے لیے ممکن ہے، ہم مناسب سمجھتے ہیں، حالات ہمارے لیے سازگار ہیں، تو ہم بھی اس نیکی کے حصول میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے اس پیارے سے اور خوبصورت طریقے کو انجام دینے میں ہمیں بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے۔ تکبیر کے کلمات کیا ہیں؟ کیا ہم صرف لا الہ الا اللہ کہیں گے، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہیں گے؟ یہ تو ہے ہی،
اس کے ساتھ ساتھ تکبیر کے مخصوص کلمات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کلمات کا ورد کرنے میں ڈبل فائدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم تکبیر کا ورد بھی کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر لیں گے، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کا جذبہ، اس نیکی کا حصول کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کے مستحق بھی بن جائیں گے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ ان الفاظ میں تکبیرات پڑھا کرتے تھے: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جو کہ صحیح روایت ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر کا ورد کرنا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا معمول تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید کے موقع پر جو تکبیرات پڑھا کرتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ اس طریقے سے ایک بار پھر دہراتا ہوں، یہ سنن الکبریٰ، امام بیہقی کی السنن الکبریٰ جو ہے اس کی روایت ہے، یہ 6280 نمبر حدیث ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ سب سے بڑا اور جلالت والا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی یہ تمام تعریفیں اس وجہ سے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تکبیر کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک مشہور تابعی ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، ان کا معمول جو تھا مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ وہ تکبیرات اس انداز میں پڑھا کرتے تھے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ اس انداز میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر کیا کرتے تھے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہ اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ تو تکبیر کے کلمات ہیں جو ان ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں اور اس پہلے عشرے کی اور اس کی روح ہے، سب سے زیادہ پیاری اور خوبصورت عبادت کی شکل ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور عام طور پر مساجد میں، حرمین شریفین میں تکبیر کے جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس انداز پر ہمیں تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے جو کہ مختلف روایات سے ثابت ہے۔ ان ابتدائی 10 دنوں میں چونکہ جو شخص جسے قربانی کرنی ہوتی ہے وہ ارادہ کر چکا ہوتا ہے اور تقریباً ایک نیت بھی دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمیں قربانی کرنی ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی ہے کہ جو قربانی کا ارادہ کرنا چاہے، چاند دیکھنے کے بعد سے وہ اپنے ناخن اور اپنے بال اس میں کوئی کاٹ چھانٹ اور خراش تراش نہ کرے۔ من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن الترمذی کی صحیح اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ کرتا ہو، اسے چاہیے کہ جب تک قربانی نہ کر لے اپنا بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ تو یہ تو اس شخص کے لیے ہے کہ جو ماہ ذی الحجہ میں
اور یعنی ماہ ذی الحج کی جو سب سے بڑی اور سب سے اہم عبادت ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، فلا یقربن من لم یضحی فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ وہ سب سے اہم عبادت تو جو لوگ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ارادہ کر لیا ہوتا ہے، نیت بھی کر لی ہوتی ہے، انہیں تو کرنا ہی چاہیے اس بات کا اہتمام کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بال چاند دکھنے سے پہلے پہلے اس میں جو بھی صفائی ستھرائی کرنی ہے، کاٹنا ہے، کم کرنا ہے، پہلے ہی کر لیں، بعد میں وہ یہ اعمال انجام نہیں دے سکتے، اسے منع کیا گیا ہے۔ ایک گھر میں اگر قربانی ایک ہو رہی ہے تو گھر کے تمام افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن چاند دکھنے سے پہلے پہلے کاٹ لیں، اور چاند دکھنے کے بعد قربانی کرنے سے پہلے، اب وہ قربانی عید الاضحیٰ کے پہلے دن ہو، دوسرے دن ہو، تیسرے دن ہو یا چوتھے دن ہو، بہرحال کسی بھی صورت میں جب تک قربانی نہیں کرتے، جب تک اپنے بال اور اپنے ناخن نہیں کاٹنا ہے۔ جو لوگ خود قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ یا ان کے اہل خانہ کے لیے یہ ہے۔ اب جو قربانی نہیں کر رہے ہیں، اس سلسلے میں مختلف آراء ہیں، مختلف فتاوے ہیں اہل علم کے، لیکن احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں وہ بھی اگر اس بات کی پابندی کر لیں کہ بھائی یہ وہ دن ہے جن میں ہمارے قربانی کرنے والے بھائی اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹتے، ہم ان کے احترام کے طور پر ہم بھی ان چیزوں سے بچیں گے اور احتیاط برتیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اجر و ثواب کے حقدار اور مستحق بنیں گے۔ اسی طریقے سے بہرحال یہ وقت تو اب نکل گیا، لیکن اللہ نے جن کو توفیق دی انہوں نے اس نیکی کو حاصل کر لیا اور اس نیکی کے حصول کا ارادہ انہوں نے کیا ہے، اور وہ سفر کے لیے بھی بس سلسلہ وار ایک کے بعد دیگر نکل رہے ہیں۔ حج اور عمرے کی ادائیگی کا معاملہ، تو حج کے ان ایام میں حج اور عمرہ کرنا چاہیے۔ یہ ایام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب، سب سے بڑے اور سب سے عظیم دن ہیں۔ چنانچہ ان دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج اور عمرہ ایک کے بعد دوسرے ادا کرو، یعنی عمرہ کرو پھر حج کرو پھر عمرہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی اس لیے کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے زنگ اور میل کو مٹا دیتی ہے، اور کہا کہ حج مبرور کا بدلہ تو صرف اور صرف جنت ہے، اس سے چھوٹا اس سے کم کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ ڈائریکٹ حج مبرور کرنے والا انسان، حج مبرور یعنی وہ شخص جس نے پاک مال، حلال مال میں کے ذریعے سے حج کیا ہو، اور اس کے جسم میں کسی قسم کی حرام غذا نہ لگی ہو، اور اسی طریقے سے حج کے درمیان کسی قسم کی بدنیتی، خرافات، غیر مناسب معاملات، غیر مناسب چیزیں اس کے عمل میں، اس کی نیکی میں، اس کی عبادت میں داخل نہ ہوئی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے تو اللہ رب العالمین کے پاس بس جنت ہے۔ یہ ہے حج مبرور۔ اب حج اور عمرے میں جو فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی یعنی جو تنگ دستی ہے، فقر کے حالات، غریبی، پریشان حالی، روزگار نہیں ہے، اور رشتوں کے مسئلے ہیں، گھر کی پریشانیاں ہیں، خاندان کے مسائل ہیں، دکان کے کسٹمروں کا مسئلہ ہے، ہر طرف سے قرضوں کے مطالبات یا قرض کی ادائیگی کے مطالبات ہیں، ہر طرف سے پریشانیاں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے، اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم فرمائی سے حج اور عمرہ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، فقیری اور تنگ دستی کو یہ ختم کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے گناہ کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ زندگی بھر انسان سے بہت سارے گناہ ہوئے، پھر انسان پوری طریقے سے سچی توبہ کر کے حج کے لیے چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص
حج سے واپس لوٹا تو گویا وہ اس بچے کی طرح سے ہے جو بچہ ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، نہ اس سے کوئی گناہ ہے، نہ اس سے کوئی خطائیں، نہ اس کی کچھ غلطیاں، نہ اس کی کچھ فرائض میں کوتاہیاں، کچھ نہیں ہوتی ہے۔ ایک ننھا منا بچہ جو ابھی جنم لیا ہو، بھلا اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو حج سے لوٹنے والا انسان اگر وہ اپنی نیت کے خلوص میں برقرار رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ اتنے بڑے اجر اور ثواب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی ہم نے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا، دنیا کے سب سے افضل ترین ایام ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں روزوں کا اہتمام کریں۔ بطور خاص جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء وثلاثة ایام من کل شہر اول اثنین من الشہر والخمیس۔ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے ابتدائی 9 دن، یوم عاشوراء، ہر مہینے کے 3 اور ہر جمعرات اور پیر کے روزے رکھا کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو کہ مشہور محدث ہیں، انہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے اور روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہم بھی اگر ان دنوں میں جو کہ سراپا پوری طریقے سے 100% اجر و ثواب اور نیکیوں کے ایام ہیں، ہم ان دنوں میں اگر ان دنوں کو روزے کے ساتھ گزاریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا ہی اہمیت اور کیا ہی فضیلت ہوگی ہمارے اعمال کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی قبولیت کا کیا ہی مقام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور جب روزے کی بات آتی ہے تو بطور خاص یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ تعالی ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ۔ یوم عرفہ کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس سے پچھلے سال کے اور آئندہ سال پورے سال بھر کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ کون انسان ہے جس کی زندگی گناہوں سے پر نہیں ہے؟ کون انسان ہے جو گناہوں سے خالی ہے؟ تو جب ہمارے اس قدر گناہ ہے کہ ہر لمحہ، ہر پل، ہر دن، زندگی کا ہر وقت گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہمیں توبہ کی توفیق ہوتی بھی ہے تو ہم اپنے توبہ میں اتنے خالص نہیں ہو پاتے کئی بار۔ پھر ہمارے اعمال کی وجہ سے اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہے۔ لہذا ہمیں عمومی طور پر ان 9 دنوں کا تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اگر ہم پورے 9 دنوں کا روزہ نہیں بھی رکھ پا رہے ہیں تو کم از کم 9ویں دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جو کہ آنے والے سال اور گزشتہ سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح چونکہ میں نے بتایا کہ سب سے افضل ترین عبادت جو ہے اس عشرے کی، ان 10 دنوں کی سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ آخری 10ویں دن ہوتی ہے، اور وہ ہے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کی عبادت۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، قال ابو بکر یوم القر یعنی یوم الثانی من یوم النحر، کہ یعنی عید الاضحیٰ کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے، اور اس کے بعد عید الاضحیٰ کے بعد دوسرا دن ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن قربانی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور کی قربانی پیش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں قربانی کے احکام اور مسائل اور بھی انشاءاللہ مختلف چیزیں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ چونکہ کل چاند دکھنے کے عین امکان ہیں،
اپنے ملک ہندوستان میں بطور خاص تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ناخن، اپنے بال وغیرہ اگر ہم نے ابھی بھی مکمل طور سے تیاری نہیں کی ہے، ہم نے نہیں کٹوائے ہیں، تو ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم اپنے بال، اپنے ناخن اور جسم کا کوئی بھی حصہ جس کی ہم صفائی کرنا چاہتے ہیں، تو ان ایام کے آغاز سے پہلے یعنی چاند نکلنے سے پہلے ہم مکمل کر لیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ چلو ابھی تو وقت ہے، ابھی تو کل شام تک کا ٹائم ہے، چلو کر لیں گے اور اسی میں ٹائم نکل جائے اور پھر ہم غفلت کے شکار ہو جائیں، اور پھر پورے 10 دن ایسے آ جائیں کہ ہم پھر اس میں دوبارہ اپنی صفائی پر توجہ نہ دے سکیں۔ تو اس لیے ہم ابھی جو وقت ہمارے لیے باقی ہے، ہم اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے پوری طریقے سے اپنی صفائی کا اہتمام کریں، ناخنوں کی صفائی کا، اپنے بالوں کی صفائی کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے اسباب اپنے لیے پیدا کریں۔ امید کہ آج ہم نے جو باتیں رکھی ہیں عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور اعمال سے متعلق، آپ سب کے لیے واضح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو 10 ایام ہیں، 10 دن آنے والے ہیں، جن کا آغاز کل چاند نکلنے کے بعد سے شروع ہونے والا ہے، ان کی اہمیت، ان کی برکت، ان کی فضیلت ہم سب کو سمجھنے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ چونکہ 10 منٹ باقی ہے تو یہ 10 منٹ ہم رکھتے ہیں، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے درس سے متعلق ہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرے وبرکاتہ۔ بیٹا ایویشن میں جاب پہ جاتا ہے، لیکن ابھی 10 دن اپنے کو بال نہیں کٹانا ہے، ناخن نہیں، لیکن اس کو روز شیونگ کر کے جانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اللہ المستعان۔ دیکھیے بہن، شیونگ کا جو مسئلہ ہے وہ تو خود ایک حرمت والا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اسے، ہے نا، شیونگ وغیرہ سے، اور داڑھی کو بڑھانے کے لیے اور مونچھوں کو کم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو وہ تو خود ایک حرمت والا معاملہ ہے، وہ تو عام دنوں میں بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس عشرے کی جو اہمیت ہے اس میں تو بطور خاص اس کا اہتمام کریں کہ ہم اس چیز سے باز رہنا چاہیے۔ اب آپ نے بتایا کہ وہ چونکہ جاب پر جاتے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑی مجبوری ہے، اگر ایسی جاب جو ہم کو شریعت پر عمل کرنے سے رکاوٹ بنتی ہو تو اس کے بجائے ہم کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ایسے کام اور ایسے کاروبار کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہمیں دین پر عمل کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ پھر بھی آپ کے بقول ان کے لیے ابھی چونکہ اچانک سے جاب کا چھوڑ دینا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیا کریں؟ قربانی کر رہے ہیں، اور یہ بات تو ہر ایک سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ بھائی قربانی کرنے والوں کے لیے 10 دن ناخن اور بال میں ہاتھ نہیں لگا سکتے، قینچی اور ریزر وغیرہ نہیں لگا سکتے، لہذا اگر آپ یعنی آپ کے بیٹے اگر ان کو جہاں پر بھی جاب پر جاتے ہیں اگر وہ غیر مسلم لوگ ہیں تو ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اگر مجبوری ہے تب، اور اگر وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں تو اچھا ہے، اور اگر مسلمان ہیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے اور کسی قسم کی مشکل نہیں آئے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ جی، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ وہی ہے، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے یہ کہ جس کے لوگ گھر میں جو ہے کئی لوگ رہ رہے ہوں اور تھوڑا جاب، آواز بلند رکھیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے گھر میں کئی لوگ ہیں جن کے جی، اوپر جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ نکالتے ہیں، تو کیا ان پر جو ہے ہاں، قربانی جو ہے فرض ہے؟ قربانی کے حکم سے متعلق میں نے کہا تھا کہ آج کا جو درس ہے اس سے متعلق رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب قربانی کا حکم کیا ہے اس سے متعلق اگلا درس مستقل ہوگا، اس میں احکام، مسائل، ساری چیزیں آئیں گی۔
پھر بھی اختصار کے ساتھ میں سوال آیا ہے تو بتا دوں کہ قربانی کے حکم سے متعلق صحیح بات یہ ہے کہ وہ سنت مؤکدہ ہے، فرضیت تک اس کا معاملہ نہیں پہنچتا ہے، اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ استطاعت کے باوجود اگر کوئی قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے، اتنا اہم مسئلہ ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، زکوٰۃ کی فرضیت ایک الگ معاملہ ہے، وہ ایک خاص نصاب کا معاملہ ہے جو کہ سال مکمل ہونے پر ہوتا ہے، جبکہ انسان کے پاس کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چلو میرے پاس 1 کروڑ روپے آ گئے، اب یہ 1 کروڑ روپے ضروری نہیں کہ ان پہ پورا سال مکمل ہو، پورا سال مکمل ہوگا تب زکوٰۃ کا معاملہ آئے گا، لیکن فی الوقت میرے پاس ہیں، اچانک سے ایک بڑی رقم آ جائے، بڑا پیسہ آ جائے تو انسان بہت خوش ہوتا ہے، انجوائے کرتا ہے، فیملی والوں کو، گھر والوں کو خوشیاں بانٹتا ہے، شاپنگ کرانا، ان کے لیے نئی نئی چیزیں لا کر دینا، وقتی طور پر یہ ہوتا ہے، تو قربانی بھی وقتی ہی ہے، سال مکمل ہونے پر ایک بار نہیں ہے وہ کہ مال کی استطاعت میں سال مکمل ہوا تب، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس اس وقت استطاعت ہے، ہم اپنے دل سے پوچھیں، ہمارا دل اگر کہتا ہے کہ نہیں قربانی کرنی ہے اور معاملات سب آسان ہے، قرضوں کے باوجود، مشکلات کے باوجود بھی قربانی کرنی ہے، تو انشاءاللہ قدم آگے بڑھائیں اور قربانی کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ جی، السلام میرے علیکم۔ خیال سے آپ کا سوال یہ جی ٹھیک ہے، جی بولیے۔ شیخ، میرا ایک یہ سوال ہے کہ آج کل لوگوں میں مطلب عام ہی کی جیسے تکبیر جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، تو 9 تاریخ کی اثر سے یعنی فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور 9 تاریخ کی فجر سے اور 13 تاریخ کی اثر تک پڑھتے ہیں، تو تکبیر ہمیں کب سے کب تک پڑھنا چاہیے؟ اب اس میں جو ہے تکبیرات ایک مطلق تکبیرات بھی ہیں اور مقید بھی ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی تو وہاں پر انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل کے ساتھ اس پر ہم گفتگو کریں گے کل انشاءاللہ تعالی۔ تکبیر 2 قسم کی ہوتی ہے، اس پر بھی ہم بتائیں گے اور دلائل کے ساتھ اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ شیخ کیا آواز بلند رکھنا۔ اس درس کی سمری کلپ ہمیں ملے گی، مطلب جیسے سابقہ دروس میں آپ مہیا کرتے تھے؟ انشاءاللہ کوشش، یہ پورا درس ہی مل جائے گا نا، اچھا پورا درس ہی ریکارڈ ہو رہا ہے الحمدللہ، تو یہ درس جی، اپلوڈ ہو جائے گا اور مل جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، جس طریقے سے آج آپ لوگوں نے شرکت کی ہے اور جڑے رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اگلے 2 دن بھی اسی طریقے سے پابندی کریں گے آپ لوگ، اور جس طریقے سے آپ نے فارم فل اپ کرتے ہوئے یہ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم بغیر کسی بہانے کے پابندی کریں گے، تو آپ لوگ پابندی بھی کریں گے، ہمیں امید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ آج کے لیے اسی پر بس کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ۔ السلام سبحانك علیکم۔ اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔